عظمت کو سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان صدیق اکبر میں ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہم روزانہ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کسی مخصوص پہلو پر، ان کی زندگی کے کسی مخصوص دور پر مدنی پھول حاصل کرتے ہیں اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جوانی کے ایام اور نبی پاک علیہ السلام کی دوستی کے احوال، قبول اسلام کی بات بھی سنیں گے کہ کیسے آپ نے قبول اسلام کیا۔ تو بہت کچھ آج ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی شان سن کر، ان کی زندگی کے احوال سن کر اپنی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہتری کی کوشش کریں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب ہو جائیے اور ہمتن گوش ہو کر ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جوانی اور آپ کے قبول اسلام کے واقعات۔ سوال یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں پیارے آقا علیہ السلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا، آئیے پیارے آقا علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہار جا فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار جا فضا تم ہو نسیم گلستاں تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جناں تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جناں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے خدا کی سلطنت میں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہر والا اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے
زمان تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر ہر وہم و گمان تم ہو، منزہ مثل سے برتر ہر وہم و گمان تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی مجھے کیا ہے ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی آقا، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، یا رسول میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں، عقد دامن تہ دامن مجھے لے لو آقا، تہ دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے، کہ فرمائیں ادھر آؤ، کہ فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو، ستمکارو خطا کارو، ستمکارو خطا کارو، سیاہ کارو جفا کرو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، ستمکارو چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، ہمارے ہو، ہمارے ہو، ہمارے ہو، ہمارے ہو، اگرچہ از بدا تم ہو، ریاضت کے یہی دل
جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں کہ مجھے جو دیکھ کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو مجھے جو دیکھ کہہ اٹھے ہاں میاں نوری میاں تم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ مبارک صحابی جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہے، یار غار بھی رہے، یار مزار بھی رہے. آج ان کی جوانی کے واقعات، ان کے قبول اسلام کے واقعات اور بڑے ہی ایمان افروز واقعات ہم نے سننے ہیں. ان کی سیرت کے بہت زیادہ روشن پہلوؤں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے. نیت کر لیجئے اس سلسلے میں شامل بھی رہیں گے اور اپنی زندگی میں بھی ان مبارک واقعات کی روشنی کے ذریعے گناہوں کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. سیرت صدیقی کے خوشبودار مدنی پھولوں کو سن کر اپنی زندگی میں بھی ان پھولوں کی خوشبوؤں کو بسانے کی کوشش کریں گے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعثت نبوی سے قبل اہل مکہ اگرچہ بت پرستی، کفر و شرک، ظلم و ستم، بدکاری، شراب نوشی، وحشت و بربریت اور ان جیسے کئی دیگر معاملات فاسدہ میں گھرے ہوئے تھے، مگر اس وقت بھی چند ایسے لوگ بھی تھے جو ان تمام معاملات کو نہ صرف غلط سمجھتے بلکہ ان کے خلاف حق کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتے. انہی لوگوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفاء میں ہوتا تھا اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سبھی اس کی عزت کیا کرتے تھے. ایک دن اس کے ساتھ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اور جس حق کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا وہ حق اسے مل گیا اور اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا. چنانچہ وہ کیا واقعہ تھا اسی نوجوان کی زبانی سنتے ہیں. فرماتے ہیں میں کسی اہم کام سے یمن گیا، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہو گئی. اس نے مجھے دیکھ کر کہا میرا گمان ہے تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو. میں نے کہا جی ہاں اہل حرم سے ہی ہوں. اس نے کہا تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں قریش سے ہوں. اس نے پھر کہا تم تیمی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں. مگر کیا بات ہے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تم اپنا پیٹ دکھاؤ. میں نے کہا نہیں تم مجھے پہلے ساری بات بتاؤ میں پھر دکھاؤں گا. اب اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور وہ شخص دو شخص اس نبی کی مدد کریں گے. ان میں سے ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا. اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی. میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا. نوجوان کہتا ہے کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈرتے رہنا. جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس شخص نے کہا
مجھ سے کچھ شعر سنتے جاؤ۔ اس کے اشعار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے واقف کار چند سرداران قریش مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا تم یمن گئے تھے اور یہاں ایک بڑا عجیب و غریب عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے، تو ان سرداران قریش نے کہا ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا اب تم پر موقوف ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے ان کی باتیں سن کر احسن طریقے سے انہیں واپس لوٹا دیا اور پھر خود حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن عبداللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کی، دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خدیجہ کے گھر پر ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے۔ میں نے کہا اے دوست، اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا؟ انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہایت امانت دار ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور غیر معمولی دعوے کے لیے کوئی غیر معمولی ثبوت کی حاجت ہوتی ہے۔ اگرچہ مجھے ثبوت کی حاجت تو نہیں، لیکن آپ صرف میرے اطمینان قلبی کے لیے میری ذات سے متعلقہ کوئی غیر معمولی بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تمہاری ایک بوڑھے شخص سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو کہتے میں نے کہا میں تو وہاں بہت سارے بوڑھوں سے ملا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے تمہیں کچھ اشعار بھی سنائے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی، یہ خبر کیسے ملی آپ کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ میں یہ سنتے ہی حیران و ششدر رہ گیا، کیا واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو علم نہ تھا؟ یقیناً یہ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ میں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ پھر میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور خوش نہ ہوا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اسلام لانے والا یہ قریش کا نوجوان، نیک سیرت نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول صدیق اکبر یار غار امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پیارا انداز ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی کا انداز ہے، اس طرح کی گفتگو ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کوشش ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبول اسلام کے بعد آپ پر کس طرح مظالم توڑے گئے اور آپ نے کس طرح کئی معاملات میں آپ اول رہے، آپ فرسٹ رہے اور آپ نے اعلان اسلام بھی جو ہے، اسلام لانے کے بعد اس کا اظہار بھی جو ہے اس میں بھی آپ پہلے نمبر پر رہے، لیکن اللہ کی راہ میں آپ پر بھی بڑی مشکلیں اٹھائی گئیں، آپ پر بڑا ظلم کیا گیا، آپ کو مارا پیٹا بھی گیا، وہ واقعات بھی سنیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے اپنی اس نوجوانی کے اندر کس طرح سفر کیے، تجارت کے لیے تشریف لے گئے، وہ بھی سنیں گے اور پھر آج ہم نے ایک بڑی ایمان افروز تحقیق سننی ہے۔ علماء کرام نے بڑا پیارا یوں سمجھیے کہ گلدستہ تیار کیا ہے۔ ہمارے مدنی اسلام آج ہمیں بتائیں گے کہ آپ کب سے مسلمان ہیں، کب سے اللہ کو ماننے والے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے اور کتنی خوبصورت اس کے اندر باتیں ہیں، یہ سب ہم نے سننا ہے۔ اور یاد رہے ہم نے آپ سے ایک سوال بھی پوچھا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کون سی پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج اپنے سلسلے میں آپ کو ایک خاص چیز بھی دکھائیں گے، وہ انشاءاللہ سلسلے کے دوران انشاءاللہ امید ہے کسی وقت ہم آپ کو دکھائیں گے۔ چلتے ہیں، ہمارے دوسرے نعت خواں بھی ہیں، ہمارے مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں۔ حضور وہ واقعہ کہ جب آپ اسلام لائے اور آپ پر جو مظالم ڈھائے گئے اس کی کچھ جھلک ہمیں سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے بہت ہی پیارے رسالے عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات واقعات جہاں بیان فرمائے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جو دوستی تھی، جو معاملات تھے، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ وہاں پر جہاں دوسرے مسلمانوں پر کفار اور مشرکین جو ظلم و ستم کیا کرتے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آئے۔ چنانچہ ابتدائی اسلام میں
حالت ایسی تھی کہ جو شخص مسلمان ہوتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنے اسلام کو کوشش کرتا اور اس کو چھپاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم فرمایا تھا، آپ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ تاکہ جو مسلمان اسلام لائے کفار کی طرف سے جو تکالیف اور نقصان سے محفوظ رہیں، اس لیے مسلمان جو شروع میں اسلام قبول کرتے تو وہ اپنے اسلام کو چھپاتے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب الاعلان تبلیغ کرنے کی اجازت دیجیے کہ ہم سر عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو آپ کو منع فرمایا، انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اصرار بڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام شریف تشریف لے گئے اور خطیب اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر خطبے کا آغاز کیا۔ اب جو ہی خطبہ شروع ہوا تو خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اللہ اللہ۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ اس وقت بھی آپ کے مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ کی عظمت و شرافت جی مسلمان ہونے سے پہلے بھی کفار کے درمیان یہ مانی جاتی تھی۔ کئی مواقع پر تو انہیں ایز اے سردار ٹریٹ کیا جاتا تھا، فیصلے کروائے جاتے تھے، ایک بڑی معزز شخصیت جس کا ایک وقار نام ہوتا ہے، لیکن اسد بھائی کئی لوگوں کی سیرت میں ہوا معاملہ کہ اسلام آنے سے پہلے بڑی عزت کرتے تھے لوگ، بڑا پیار سے ملتے تھے، اور کئی لوگوں کو اسلام لانے کے بعد یکسر وہ لوگ بھلا بیٹھے اور حملے کرنا شروع کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اگر دیکھیں تو جو وہ اعلان کیا تھا نبی پاک نے کہ بتاؤ اے لوگوں میں کیسا ہوں، پھر تعریف بیان کی، لیکن جب اسلام کی بات کی، دین کی بات کی تو زبردست ریزسٹنس، زبردست یوں سمجھے کہ پلٹا ہو گیا۔ جی یہ ایک تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے، اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوا، کوئی بھی اچھائی برائی کے سامنے آتی ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیے جب بھی کوئی دین کی راہ پر چلے گا تو اسے اپنی ذاتی عزت، ذاتی ناموس، ذاتی شہرت، وہ مالداری، وہ لوگوں کے درمیان جو اس کا ایک مقام مرتبہ تھا وہ بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے حق کی راہ پر جب کوئی شخص چلتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ آپ اگر انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھیں، صرف یہی امت ہی نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو جب بھی انہوں نے جو ہے وہ اعلان حق فرمایا تو ان کی اپنی قوم جو ہے وہ ان کے مخالف اپنی قوم خلاف ہو گئی، اپنی قوم خلاف ہو گئی، اور یہ کتنا بڑا ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک اس کو پریشر کا نام دیا جاتا ہے کہ ایک کامن پریشر ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کا پریشر ہوتا ہے، لیکن یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کا سامنا کرتے ہیں، حق پر ڈٹے رہتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب یہ واقعہ بھی جو بیان کر رہے ہیں ہمارے مدنی اسلامی بھائی کہ ابھی آپ سنیں گے کہ مطلب ایک وہ شخص جس کا نام، جس کا مطلب مرتبہ لوگ فیصلہ کروانے آئیں، عزت کی جگہ پر بٹھائیں، اور اب فرق کیا ہوا ہے؟ جو واقعہ بیان کیا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک صدیق کے لقب سے یوں مشہور نہیں ہوئے تھے، جب تشریف لائے واپس تو کفار نے کیا کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم انتظار نہ کرتے، ہم فیصلہ کر چکے ہوتے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں واپس، ہم مشورہ کریں گے آپ سے۔ یہ مطلب وہ بہت اہم بات ہے، غور کریں آج کے دور میں وہ لوگ جو اسلام لانے کی وجہ سے تکلیف میں آتے ہیں یا مذہبی ماحول میں آتے ہیں تو خاندان کی طرف سے پریشر، دوستوں کی طرف سے ستایا جاتا ہے، دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ یہ تاریخ اٹھائیں، اب کے جتنے بڑے بڑے معززین تھے، ایک مطلب ویل نون پرسنالٹی ہے، فرق کیا ہوا؟ صرف ایمان لائے اور سارے خلاف ہو گئے، پتھراؤ شروع ہو گیا، مار کٹائی شروع ہو گئی۔ ابھی پچھلے دنوں مطلب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی لوگ دین کی طرف آئے، ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی مجھے ملے، ماشاءاللہ ہمارے مدنی ماحول کی برکت سے وہ مسلمان ہوئے، اور ماشاءاللہ وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کئی دوسروں کو مسلمان کیا، داڑھی رکھ لی انہوں نے ماشاءاللہ۔ مجھے وہ ملے، بڑے ٹینشن میں تھے، تو ان کا یہی جملہ تھا کہ عبدالعلی بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تو ایمان لایا ہوں، اس کے بعد مجھ پر اتنی مظالم، اتنی تکالیف کیوں آ رہی ہیں؟ مطلب ان کو ستایا بھی جا رہا تھا، خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا،
بہرحال ان کی حوصلہ افزائی کی کوشش کی، ان کو یہی سمجھایا کہ یہ تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی اس نیکی کے راستے پہ آئے گا اور راستے میں آپ کو ستایا جائے گا. جی، اور ایسا آج بھی ہے بھائی. دیکھیے دعوت اسلامی کے ماحول کی آپ نے بات کی، میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو جانتا ہوں اور جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو بڑا رشک آتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے پہلے، اندرون سندھ میں کہیں ان کی رہائش تھی، اور یعنی 12-15 سال کی عمر میں وہ مسلمان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اچھا، سابقہ غیر مسلم، اب مسلمان. اچھا، مسلمان ہونے کے بعد انہیں علم دین سیکھنے کا شوق ملا، وہ مختلف جو ہے وہ جامعات کے اندر گئے اور بالآخر ہمارے جامعۃ المدینہ سے انہوں نے دورہ حدیث شریف کمپلیٹ کیا. ہمارے یعنی سمجھے کہ 2-3 سال کے فرق سے تھے. میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ شخص کہ جو چند سال قبل غیر مسلم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں تھا اس کا، مسلمان ہوا، نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ بہت اچھے عالم بنے اور آج مسلمانوں کے لیڈر ہیں. عالم تو رہنما ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی شان ہے. اور ان کی جب سٹوری سنی ہم نے، وہ بھی ایسی تھی، گھر والوں نے نکال دیا، کوئی معاشی جو ہے وہ مدد نہیں، وراثت سے محروم کر دیا، سب چیزوں سے چھوڑ دیا، لیکن ماشاءاللہ وہ استقامت پر ہے اور آج جو وہ عالم ہے. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ غیر مسلم کا لیڈر بن جانا، اسلامی مذہبی پیشوا بن جانا. اچھا، اب کئی غیر مسلم امام بن گئے. یعنی کمال دیکھیں کہ لوگوں کی نماز پڑھانے والا امام لیڈ کر رہا ہے وہ نماز کو جو غیر مسلم تھا. آپ ریولوشن دیکھیں، الحمدللہ تکلیف آئی لیکن آج اللہ نے کہاں پہنچا دیا. ایسے ہی اسلامی بھائی ہیں جو غالباً حیدرآباد کے ہمارے جامعہ میں جو جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں، اچھا، اور وہ غیر مسلم تھے. یعنی ایک تو غیر مسلم ہو کر مسلمان ہونا اور اب عالم بنانے والا بن جانا، تو یہ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، وہ چاہے تو کافر کو اسلام اور پھر مسلمانوں کا پیشوا بنا دے. اللہ. تو ہمیں اس بارے میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی دین کی راہ میں ستایا جائے، یہ واقعہ واقعی بڑا دردناک ہے جو ہمارے اسلام میں سنانے جا رہے ہیں. بیچ میں ان کو ہم نے انٹرپٹ کر لیا، لیکن وہ باتیں ایسی ہیں کہ ایمان تازہ کر دیتی ہیں کہ کیا. اور پھر ہم نے کل سنا تھا کہ یہ سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے، سب سے پہلے خطیب، کیونکہ انہوں نے خطبہ دیا پہلے، پھر ان پر حملہ کیا گیا. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یاد آ رہی ہے، لیکن ان کا کیا واقعہ تھا، اس کی جھلکیاں ذرا یہ واقعہ سن لیں، پھر مزید آپ کو سناتا ہوں. جی حضور آگے چلیے. اب خطبہ دیا انہوں نے. اب جب خطبہ دیا تو وہ کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا. اب اس قدر آپ کو انہوں نے زد و کوب کیا کہ آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ مسلمان جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اس تکلیف میں شامل کیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو یہ خبر معلوم ہوئی تو وہ آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر وہاں سے گھر لے گئے. ان کو اس قدر تکلیف دی گئی تھی کہ ان کے علاقے والوں نے، ان کے جو قبیلے والے تھے، انہوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ نہیں سکے. اللہ، اتنے زخمی ہو گئے اس قدر. لیکن جب شام کو آپ کو افاقہ ہوا اور ہوش آیا تو آپ کی شان دیکھیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آتا ہے تو زبان پر پہلا جملہ کیا آتا ہے؟ اللہ. آپ فرماتے ہیں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. میرے آقا کیسے خود تکلیف میں ہیں، تکلیف برداشت کی، اور جب ہوش آیا تو پہلا جملہ یہ کہ محبوب رب ذوالجلال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آپ کے علاقے والوں نے، اپنے لوگوں نے کہا، آپ کو اس پر ملامت کی اور کہنے لگے ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے آپ پر مصیبت آئی اور آپ تکلیف میں ہونے کے باوجود تم انہی کا نام لے رہے ہو. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے. آپ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ام الخیر، آپ کے لیے کھانا لائی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت بھی ایک سزا تھی کہ شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. والدہ محترمہ نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں، لا علمی کا اظہار کیا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ان کے پاس جائے اور ان سے پوچھیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بیتابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور سرور معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کیا. اب وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی لیکن حالات کے پیش نظر اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، ان کو بھی معلوم نہیں تھا. تو جب ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتی. ہاں، آپ کے بیٹے کے بارے میں مجھے پتہ چلا، سن کر مجھے دکھ ہوا. اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چل کر آپ کے بیٹے کی حالت دیکھ لوں. چنانچہ آپ ان کے ساتھ آئیں. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زارہ آپ نے دیکھی
تو آپ بھی برداشت نہ کر سکے، اس قدر آپ کو تکلیف دی گئی، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بتائیے، خبر دیجیے۔ حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، تو آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے خوف نہ کیجیے۔ تب انہوں نے عرض کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عنایت سے بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا عز و جل کی قسم میں اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپا خیر و برکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکوں۔ کیا بات۔ چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوئیں۔ عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا تو آپ سے لپٹ کر رونے لگے۔ آقائے غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی گریہ طاری ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی تھی کہ آپ کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور میری والدہ محترمہ اب تک مسلمان نہیں، آپ ان کے حق میں دعا کیجئے اور ان کو دعوت دیجئے کہ یہ بھی اسلام قبول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی اور الحمدللہ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق میں سے واقعی یہ آمین یا رب العالمین۔ واقعی باتیں تو کرنے سب کو آتی ہیں، جب مصیبت آئے، جب مشکل آئے، جب پریشانی آئے، جب امتحان آئے، عشق کا امتحان تو تب شروع ہوتا ہے نا، سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن جب لٹانے کا موقع آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، یعنی اتنے زخم ہیں کہ لوگ دیکھ کر رو رہے ہیں، اور آنکھ کھلتی ہے تو نبی پاک کو یاد کر رہے ہیں۔ پھر اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک اپنے آقا کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ ذرا سوچیں کہ کیا والہانہ پیار ہے، کیا مطلب جس کو کہتے ہیں نا فنا فی الرسول کے مرتبے پر کیسے فائز ہیں۔ اور پھر ایک اور بات اسد بھائی، ایک تو ویسے ہی نبی کی یاد تڑپا رہی ہے، زخم تکلیف بھی دے رہے ہوں گے، یعنی گویا بمشکل تمام لے جایا جا رہا ہے، مگر وہاں جا کر نیکی کی دعوت کا جذبہ کیسا ہے کہ آقا سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کو اسلام کی دعوت۔ یعنی مطلب کتنی ایسی ایک واقعے میں کتنے ڈائمنشنز ہیں، کتنی جہتیں ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اسلام اظہار کرنے کا وہ جذبہ ہے، وہ علل اعلان جا کر بہادری بھی دکھانا ہے، پھر مار بھی پڑ رہی ہے تو صبر کرنا ہے، پھر بھی آقا کو یاد کرنا ہے، اور پھر اس وقت میں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اللہ 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 تبارک و تعالیٰ شان صدیق اکبر کا ذرہ ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بات آپ نے شروع کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ہمیں اس سے معلومات حاصل ہو رہی ہے۔ نعت خواں سے جو ہے وہ نعت کی فرمائش ہے جی۔ بے خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں۔ نعت خواں اسلام بھائی اسی طرز میں جو ہے وہ نعت سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمائش کے ساتھ طرز کی بھی فرمائش آ رہی آپ کا کام آسان ہو گیا، طرز بھی بتا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اگلی کال دیجیے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی نور برسا رہا ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کے، اور خاص کر عبد الحدیث صاحب ان کا انداز دیکھ کر کے بہت سارا نیکیوں کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آج نیت کرتا ہوں کہ 5 آدمیوں کو داڑھی رکھواؤں گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ بڑی انوکھی نیت کی ہے، ماشاءاللہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان بھی ہے، ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ جس دن اسلام لائے، ڈے 1 جس دن اسلام لائے اسی دن نیکی کی دعوت دینا شروع کر دی، اور اسی دن کئی لوگوں کو اسلام قبول کروایا، اور بڑے وہ مطلب نامی گرامی نام ہیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو بڑا اچھا طریقہ یہی ہے کہ میں یہ عمل خود بھی کروں گا اور انشاءاللہ اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں گا۔ بریلینٹ، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید احمد رضا عطاری جدہ عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے۔ جل جل کر تیری
بیزاروں کے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید صاحب پوری آپ ہی سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. کچھ اشعار سن لیتے ہیں انشاءاللہ, کچھ آیتیں سورہ رحمان کی بھی سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت کے تخیل کو سوچے تو عقل حیران ہو جاتی. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک سے جو ذرے جھڑ جائیں یعنی ٹچ ہو کر جو گر جائیں وہ بنتے کیا ہیں؟
تاج سر بنتے ہیں کس کے؟ سیاروں کے. لک ایٹ دا کمپیریزن. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے. میرے پیارے اسلام بھائیو, بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی, آپ کا قبول اسلام. آپ ماشاء اللہ آپ کی سیرت کو جب بھی پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کس معاملے میں آپ جو ہے وہ سپریم نہ تھے. آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے ان 10 مایہ ناز لوگوں میں ہوتا ہے جن کی شرافت زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں تسلیم کی جاتی ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے اپنے مقدمات لایا کرتے, اور اس وقت کوئی انصاف پسند بادشاہ تو تھا نہیں جس کے پاس وہ اپنے تمام معاملات پیش کرتے. اس لیے ہر قبیلے میں اس کے رئیس اور شریف شخص کو اس کی ولایت حاصل ہوتی تھی, لہٰذا اپنے فیصلے کروانے لوگ آپ ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے. اچھا حضور یہ بتائیے, زمانہ جاہلیت بڑا استعمال ہوتا ہے, یہ کون سا زمانہ تھا؟ جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنی اس امت کی, جی تو یہ ایک تقسیم ہے. ٹھیک ہے. اسلام سے جو قبل زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے, کیونکہ اسلام نور ہے. جب قرآن نازل ہوا, قرآن کو کتاب مبین کہا گیا, قرآن کو نور مبین کہا گیا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا گیا. جی تو جب اسلام آیا تو روشنی پھیل گئی, چار سو جو ہے وہ انصاف, عدل اور جو بھی ایک اخلاقی اچھائیاں ہیں. تو اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کہلایا جاتا تھا. تو اب اس کے اندر پھر یہ سارا کمپیریزن پیش کیا جاتا ہے, اور قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں فلاں چیز کیسی تھی, اور بعد از اسلام یعنی اسلام کے آنے کے بعد جہل دور ہوا. یعنی آپ سوچیں کہ اب بھی اگر کوئی جاہل رہے اس زمانے میں آ کر اسلام آنے کے بعد, تو پھر تو وہ اس کا قصور ہے. اسلام آنے کے بعد علم دین الحمدللہ موجود ہے, حاصل کرتے جائیں اور جہالت کو دور کرتے جائیں. یہاں میں ایک بات بڑی دلچسپ بتاتا چلوں کہ آپ کی سیرت میں ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ آپ بہت زبردست بزنس مین تھے. جی ہاں, آپ میرے جتنے تاجر اسلامی بھائی ہیں نا وہ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ آپ جو ہے وہ بہترین تاجر, بڑا منافع بخش کاروبار کرنے والے, سچے, ایماندار, وعدوں کے پاسدار. اور اب یعنی ایسا نہیں کہ ایک چھوٹا موٹا بزنس تھا, ایک ٹھیک ٹھاک بڑا بزنس تھا. کچھ تجارت صدیقی کے بارے میں بتائیں. سیدنا صدیق اکبر مشیر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت سبحان اللہ, ان کی سیرت کے ہر پہلو ہی نمایاں ہیں الحمدللہ. تو یہ ایک تجارت, آپ کا پہلو جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ اسلام لانے سے قبل بھی آپ کی ایمانداری, خودداری وہ عرب میں مشہور و معروف تھی ماشاءاللہ. اسی لیے آپ بہت ہی نفع بخش تجارت فرمایا کرتے تھے. اور عموماً ہمارے یہاں جو تاجر ہوتے ہیں وہ عموماً اس طرح کے میٹرز میں جو کنٹروورشل ہوں اس میں حصہ نہیں بنتے, بلکہ خاموش رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنے کاروباری انٹرسٹ کو محفوظ کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا کنٹروورشل مسئلہ ہو تو جو میجورٹی جس طرف ہو ان کا ساتھ دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے میرے مدنی چینل کے ناظرین, اور جو تجارت کرتے ہیں اسپیشلی ان کے لیے اس واقعے میں انتہائی زبردست مدنی پھول ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور اسلام کا اظہار فرمایا تو آپ نے اپنے کاروباری انٹرسٹ کو نہ دیکھا, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا, کہ آپ اسلام لانے کے بعد پہلے دن سے ہی اسلام کی ترویج و اشاعت آپ نے شروع کر دیا اور اس کا آغاز کر دیا. اور پہلے دن ہی آپ کی کوشش سے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام, یعنی سیدنا عثمان بن عفان, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے بڑے بڑے صحابہ, پہلے دن آپ نے اسلام لانے کے پہلے ہی دن آپ نے ان کو اسلام کی دعوت بھی دی اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان کو مسلمان بھی بنا دیا. پہلے ہی دن یہ صحابہ کرام اسلام لے آئے, یعنی اسلام حاصل کیا اور سٹارٹ کر دیا پھیلانا. اور دیا. اب اگر ذرا غور کریں کہ یہ وہ نام ہیں جن میں سے اکثر تو وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور یہ پہلے دن. دوسرے دن الگ جو صحابہ کرام ہیں ان کے نام الگ ہیں. دوسرے دن جو صحابہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام قبول کیا, ان میں سیدنا عثمان بن مظعون, سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا ابو سلمہ اور سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں بھی عشرہ مبشرہ والے ہیں, اس میں بھی عشرہ مبشرہ والے بڑے بڑے جرنیل صحابہ ہیں. اللہ حضرت عبیدہ بن الجراح. تو یعنی گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی منافع سے زیادہ اس تجارت میں اپنا منافع دیکھا اور پہلے دن سے ہی اسلام کی ترویج و اشاعت شروع کر دی. اس طرف نہیں دیکھا کہ میرے کاروباری انٹرسٹ کا کیا ہوگا, میرے مال و اسباب کا کیا ہوگا. یہاں وہ تربیت مل رہی ہے نا کہ بعض اوقات ہم جب بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں یا کسی کاروباری ٹرپ پر جاتے ہیں تو اب وہاں جا کر اگر کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اب یا تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ یا کریں یار وہ ہمارا کسٹمر ناراض ہو جائے گا, کسٹمر از آلویز رائٹ. ایک عجیب و غریب جملہ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کسٹمر کیوں رائٹ ہے بھائی, جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے, کسٹمر کہاں سے رائٹ ہو گیا.
تو اب وہ جو کہہ رہا ہے بندہ مانی جا رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ بزنس پارٹیز کے نام پر اسد بھائی بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں، کچھ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، اول تو وہاں جانا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیوں اتنا لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ چلے بھائی اگر جانا ہے، کارڈ شیئرنگ کرنی ہے تو اب وہاں جا کر اپنی اقدار کو بھول جانا اچھا خاصا، کیونکہ ایک دو بار بلکہ بڑا عجیب ہوا اس بار ہمیں جو ہے وہ پچھلے دنوں ہم بھی گئے ایک ایگزیبیشن میں، لیکن الحمدللہ ہماری نیت کچھ اور تھی، مدنی نیکی کی دعوت دینی تھی۔ جرمنی میں ایک ایگزیبیشن تھی اور انشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کے مشورے سے میرا وہاں جانا ہوا، کچھ قافلہ ساتھ تھا۔ تو وہاں جا کر ایک بڑی عجیب بات پتہ چلی کہ اچھے خاصے وہ اسلامی بھائی جو یہاں نظر آتے ہیں ہمیں بڑے مذہبی حلیے کے اندر، اور کرتا شلوار بھی پہنا ہوا ہے، مسجد میں بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں جا کے پہچانے نہیں جا رہے۔ ارے بھائی آپ وہی ہو، آپ جب ہاتھ ملایا ہم نہیں پہچان سکے، وہ پہچان کر آ گئے۔ تو اب کیا کریں جناب، وہ ایگزیبیشن میں آنا ہے تو ذرا ڈریس چینج، تو انداز چینج، تو کیوں انداز چینج بھائی؟ اتنا زیادہ عبدالحبیب، میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں، بڑا ایک یعنی عجیب واقعہ تھا جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اتنے تکلفات اور دکھاوے کے اندر ہیں، ایگزیبیشن کی بات نہیں ہے، کیا ضروری ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ بزنس میٹنگ ہوتی ہے تو اپنا بڑ پن دکھانے کے لیے مہنگے ہوٹل کے اندر میٹنگ رکھی جاتی ہے، وہ گھر پر بھی ہو سکتی ہے، آفس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن سامنے والے سے اگر مثال 1 ملین کا آرڈر پکڑنا ہے تو بھائی فلاں ہوٹل میں جانا ہے، اس سے بڑا پکڑنا ہے تو فلاں میں۔ ایک شخص تھا جاننے والا تھا، تو اچھا کاروبار تھا اس کا، گاڑی وہ خرید سکتا تھا، اچھی گاڑی رکھ سکتا تھا۔ تو ایک دفعہ کہنے لگا بھی چلیں ذرا میٹنگ ہے، میں نے کہا چلو۔ تو ہم گاڑی میں بیٹھے گئے، ایک بڑے اچھے ہوٹل کے باہر رک گئے، میں نے کہا اترو چلو اندر، کہنے لگے نہیں ابھی وہ سامنے والی پارٹی آئی نہیں ہے۔ تو بولے آئی نہیں تو اندر جا کے بیٹھ جو، کار میں کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں یہ ہمارے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم پہلے جا کر انتظار کریں گے تو گویا کہ ہم چھوٹے ہیں، سامنے والی پارٹی آئے گی بیٹھے گی، ہم پھر گاڑی سے اتر کے جائیں گے تو اچھا لگے گا۔ اچھا میں دل میں ہنسوں کہ واہ خوب ہے بھائی تو بھی۔ اچھا پھر دوسری بات، میں نے کہا تو ایک گاڑی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ کہنے لگے نہیں ایک گاڑی رکھوں گا تو ایک ہی گاڑی میں ہر جگہ نظر آؤں گا۔ اب وہ رینٹ ایک کار کی اچھی ہر میٹنگ کے اندر ایک نئی گاڑی ہو تاکہ ہمارا امپریشن اچھا پڑے۔ بہت ساری گاڑیاں ہیں، تو بہت ساری گاڑیاں، یہ بھی سیٹ صاحب جو ہے ہر دفعہ نئی گاڑی میں آتے، تو یہ ایک ایسا دکھاوا کہیں، زبائش کہیں، اس میں تو ریاکاری ہے، شاید اس طرف ایک دکھلاوے اور حب جا والی صورت بنے گی، دوسری طرف جو ہے نا اپنے کلچر سے کمپرومائز، اور اپنے آپ کو بعض اوقات پھر وہ بڑی عجیب و غریب میٹنگز میں بھی جانا پڑتا ہے ان کو، جس کو آپ گیٹ ٹوگیدر کے نام پر، ڈنر کے نام پر، اس میں جو ہو رہا ہے بندہ اس میں شامل ہو رہا ہے۔ کیوں شامل ہو رہا ہے بھائی؟ ایسا کاروبار کس کام کا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے؟ مجھے ایک بڑا لطیفہ یاد آ گیا آپ کی بات سے۔ ہماری مارکیٹ میں ایک پرانا، میرے والد صاحب سناتے تھے کہ میں نام نہیں لوں گا، بہت مشہور ویپاری ہیں، تو وہ بڑے دیسی سٹائل میں کاروبار کر، یعنی اتنا بڑا کاروبار تھا ان کا کہ ان کے یعنی کسی پروڈکٹ تھی اس کے جہاز آتے تھے، پورے کنٹینر نہیں آتے تھے، شپس آتے تھے۔ تو وہاں سے جو گورے تھے، جو اس کے سپلائرز تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بندے سے ملنا ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنا بڑا کون امپورٹر ہے جس کا اتنا بڑا کام ہے۔ تو جب وہ ملنے آئے نا تو وہ جو صاحب تھے ان کا انداز یہ تھا، وہ گدے پہ بیٹھتے تھے، منہ میں پان ہوتا تھا اور بنیان پہ وہ پان کے دبے ہوتے تھے۔ تو وہ آئے گورے ملنے، تو بولا میں ہی ہوں بھائی، مجھ سے ملنے آیا تو بیٹھ جاؤ ساتھ میرے گدے پہ۔ تو اس کو دیکھ کر بزنس ختم نہیں کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو کسٹمر سے مطلب ہوتا ہے۔ ہمارا لباس دیکھ کے کون آج کل سودا کرتا ہے؟ آپ کی پروڈکٹ دیکھ کر سودا کرتا ہے۔ تو بہرحال بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ہو رہی تھی، کاروباری لوگوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ آپ دنیا میں جہاں بھی سفر کریں اپنا کلچر ساتھ لے کے جائیں، بلکہ ہمیں نیکی کی دعوت ساتھ لے کے جانی چاہیے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو اسلام کے جب بھی پھیلنے کی ہم بات کرتے ہیں، ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو جو اسلام پھیلنے کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب، میں یہ سمجھتا ہوں 2 بہت بڑے سبب ہیں۔ ایک تو ہے بزرگان دین کی ہجرتیں، ماشاءاللہ خواجہ صاحب کا تشریف لانا، داتا صاحب کا تشریف لانا، تبلیغی دوروں کے، تو یہ جو بزرگان دین اولیاء کرام کے اس طرح سے سفر ہوتے تھے جو خالصتاً نیکی کی دعوت کے لیے ہوتے تھے۔ دوسرا اس کے بعد جو سبب نظر آتا ہے بہت بڑا، وہ ہے مسلمان تجار۔ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جہاں بھی گئے، ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑی معلوماتی بات پتہ چلی کہ جتنے بھی وہ ایریاز ہیں کہ جو سمندر کے کنارے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور جیسے جیسے سمندر سے آپ دور ہوتے چلے جائیں، کیپ ٹاؤن میں ہے، ڈربن میں ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ کفار کی اکثریت ہے۔ تو ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ یار یہ کیا وجہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اگر آپ دنیا کے نقشے پر غور کریں تو اکثر آپ کو سمندر کے کناروں کے جو علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت اور محلے اور وہ نظر آئیں گے، اور اس کی ہسٹری یہ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان تاجر آتے تھے، یہاں رکتے تھے پورٹ پر، کچھ عرصہ مال بیچتے تھے،
تو وہ نیکی کی دعوت دیتے تھے تو انہوں نے پوری آبادیاں جو ہے وہ مسلمان کر دی اور پھر وہیں سے واپس چلے جاتے تھے. تو اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے بزرگوں نے بھی بزنس کیا, تجارت کی, بڑے کامیاب تھے, نفع بھی کمایا, لیکن یہ کام بھی کیا ساتھ میں جو وہ دین کو لے کر گئے, تبلیغ دین کی انہوں نے. میرا پاریس جانا ہوا تھا اسد بھائی, آپ والی بات کو کنٹینیو کروں گا. جب میں آپ اس کو میپ پہ دیکھیں نا, ملائیشیا, انڈونیشیا, یہ جتنے ایریاز ہیں, جاپان تک, اب یہاں بہت بڑی تعداد ہے. ملیشیا پورا اسلامی ملک ہے, انڈونیشیا اسلامی ملک ہے, سنگاپور میں بہت مسلمان ہیں, آپ کے تھائی لینڈ میں بڑے مسلمان ہیں. لیکن جب بندہ دیکھے کہ عرب ملک سے یہ تو بہت دور ہے, یہ کیسے اسلام یہاں تک پہنچا؟ تو میں نے ایک بار ایک بندے سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں اسلام بہت پرانا نہیں ہے, یعنی یہ 300-400 سال پہلے اسلام یہاں آیا ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں مسلمان تاجر آئے تھے اور یہ بزنس کرنے آتے تھے, لیکن اتنے سچے ہوتے تھے, نماز پڑھتے تھے, بڑی اچھی کاروبار کرتے تھے, مطلب ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. اب یہ کتنا بڑا میسج ہے آج کے تاجروں کے لیے کہ آج ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر کے مسلمان ہو سکتا ہے, بلکہ آج تو مسلمان کا نام آتا تو تجارت کرتے ہوئے ڈر جاتا ہے بندہ کہ نہیں یار یہ ملاوٹ کرنے والا ہوگا, یہ جھوٹ بولنے والا ہوگا. یعنی ہمیں اپنی تجارت کو بھی اتنا اچھا کرنا ہے کہ لوگ مسلمانوں کا نام روشن ہو, یعنی مسلم کنٹری کی پروڈکٹ لوگ آنکھیں بند کر کے خریدیں کہ یار مسلمان کی یہ لے لو. لیکن ہم بدقسمتی سے, میں اپنے ملک کے تاجران سے بالخصوص بات کروں گا, اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں, آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر, سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر, عشرہ مبشرہ میں ہیں, لیکن کیسی ستھری تجارت کہ مسلمان کیے جا رہے ہیں, کہ دین کی دعوت پھیلائی جا رہی ہے. آج بھی ان کا چرچا بلند ہے. ہمارے قریب آ کر ہماری ڈیل ہم سے کوئی کر کے کیا کوئی نیک بن سکتا ہے؟ آج میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی زبردست معلومات دینے جا رہا ہوں کہ ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کیا کیا کام کیا کرتے. یعنی اسلام میں یوں سمجھیے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا, روزی کو ارن کرنا, روزی کمانا, کاروبار کرنا, اس کو انکریج کیا گیا ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہے. سنیے, سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کیا کرتے, حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھئی کا کام کرتے, سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے, سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے, سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھیتی باڑی کرتے, سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھیڑ بکریاں چراتے تھے, حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بنا کر گزر اوقات کیا کرتے, سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے, درختوں کے پتوں اور چھال سے میرے پیارے اسلام بھائیو پنکھے, بوریاں, زنبیل اور ٹوکریاں تیار کر کے گزارا کیا کرتے. اللہ کے نبیوں کی بات ہو رہی ہے, اور یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ بعض اوقات چھوٹا بزنس نہیں کرنا ہے, وہ آپ والی بات, بڑی گاڑی میں جانا ہے, بڑے ہوٹل میں بیٹھنا ہے, کوئی ایسا بزنس نہیں کرنا جو نام پہ اس کی وجہ حرام کر لیں گے. حلال ہے لیکن کیا کروں جناب, وہ اسٹیٹس والا کام نہیں ہے, میری وائٹ کالر جاب نہیں مل رہی اس لیے جناب سود والی جاب کر رہا ہوں. ارے اللہ کے بندو, چھوٹا کام کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے, امام غزالی نے غالباً لکھا کہ جو حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ حلال کہاں پر ہے. اب سنیے ہمارے صحابہ کرام کے مبارک پیشے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا پیشہ آپ نے سنا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا عمر فاروق, حضرت سیدنا عثمان غنی, یہ سب تجارت کرتے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اذخر نامی خودرو جو گھاس ہے کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچا کرتے تھے. مولا کائنات, شیر خدا, اب دیکھیں ان کا کام کیا ہے. اسی طرح مزدوری بھی فرماتے, نیز فتح خیبر کے بعد کھیتی باڑی بھی کرتے رہے. سیدنا حاتب بن بلتعا مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام فرماتے. سیدنا سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے. سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاب تھے, گوشت بیچتے تھے. سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار پیشہ تھے. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا, اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کیا کرتے. سیدنا ابو سفیان تیل, اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بنا کر بیچا کرتے. اب دیکھیں سب اپنا کام کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے روزی کماتے, کوئی بزنس کرتا, کوئی مزدوری کا کام کرتا, کوئی اس میں شرم و حیا والی بات نہیں. اصل میں یہ بات جو ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ کلچر میں نے بیرون ملک میں دیکھا. یہ صرف مجھے ایسا لگتا ہے پرابلم پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش یہاں ہوگا. اب میں آسٹریلیا گیا اور بھی کئی جگہوں پر گیا ہوں, کسی سے پوچھے نا آپ کیا کرتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتا ہے میں ٹیکسی چلاتا ہوں. جی بالکل. میں ہوٹل میں ڈش واش کرتا ہوں, یعنی بالکل اس کے ماتھے پہ بل نہیں ہوتا.
اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. اور یعنی معذرت کے ساتھ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے وزراء اور جن کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی سب چیزیں بیان کرتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں, میں بس کے اندر چڑھ جاتا ہوں, ہم نے کچھ کیا نہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, میں جو ہے وہ یہ کرتا ہوں, تو بس وہ ہم خود ہی کی بلندی کے چکر میں جو ہے نا بعض اوقات کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو جو اصل حقیقت ہے وہ اسلام ہے. اور دیکھیے ایک اور بات میں عرض کروں, میں نے کوئی ایسی آیت یا ایسی حدیث نہیں دیکھی کہ جس میں کہا گیا ہو کہ مت کماؤ. یعنی جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا جیسے مولانا لوگ, تو لوگ بولتے ہیں یار یہ بس کمانے سے منع کریں گے. قرآن میں حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مت کماؤ. ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا حلال کماؤ, اچھا کماؤ, دھوکہ مت دو. انکریجمنٹ ہے جی, انکریجمنٹ ہے. القاسب و حبیب اللہ کہا گیا. اور جو جتنی بھی اس طرح کی تجارت کی آیات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا, آیت قرآنی ہے. تو ایک بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ پورے کا پورا کلچر جو چینج ہو چکا ہے کہ یار مولانا جب بھی بات کرے گا نا یہ کہے گا مت کماؤ. کاروبار کی مذمت نہیں ہے. جبکہ قرآن و حدیث میں حلال کا ہے, دھوکے سے بچنے کا ہے, سود سے بچنے کا ہے, رشوت سے بچنے کا ہے, غلط مال سے بچنے کا ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. صحیح. اور پھر جو دوسری بات ہے, یہ خود ساختہ کہیں یا ہمارے کلچر کے اندر ایک غلط چیز ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ بنیادی طور پر نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے رزق حلال کے فضائل سنوں گا, لیکن یہاں 1-2 منٹ مزید اس ٹاپک کو میں دینا چاہتا ہوں. یہ بڑا میں سوچا تھا کبھی موقع ملے گا کہ یہ ہماری کلچر میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. کوئی نہیں بتائے گا میں ٹیکسی چلاتا ہوں, میں سوزوکی چلاتا ہوں, میں ریڈی لگاتا ہوں, اتنا شرمائیں گے. اچھا اس شرمانے کی وجہ سے جھوٹ بولیں گے. آپ بیرون ملک میں جائیں, بڑے فخر سے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم جناب مزدوری کا کام کرتے ہیں, میں جناب ٹیکسی ڈرائیور ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں ڈش واش کرتا ہوں, میں ہوٹل میں جناب جو ہے نا بوائے ہوں, ہوٹل بوائے ہوں. اور بڑی خوشی سے بتائیں گے. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہوگا نا جو بتانا نہیں چاہتا, اسے آپ پوچھیں گے نا بھائی آپ کیا کرتے ہیں, بڑا ایک خوبصورت سا جملہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, آفس جاتا ہوں. اچھا, اب آفس میں کیا کرتا ہوں وہ نہیں بتا. اب یہ بڑا ایک کامن جملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں آفس جاتا ہوں. بھائی آپ بتا دو میں یہ کام کرتا ہوں, پھر آپ پوچھیں گے اچھا آفس جاتے ہیں, آفس میں کیا کرتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ بغلے جھانکے گا. میں نے ان لوگوں سے بات کی نا, آسٹریلیا میں ایک جگہ ہم تھے, تو میں نے بات کی کہ یار آپ یہاں نہیں شرماتے ہو. تو بولے یار عبداللہ بھائی ہم یہاں بتا دیتے ہیں, یہاں کسی کو برا نہیں لگتا. جب ہم وطن جاتے ہیں نا تو ہم وطن جا کر ہم بھی نہیں بتاتے ہم ٹیکسی چلاتے ہیں. نہیں, ہمارے ملک کو پتہ نہیں ہم نے ایسا کیوں بنا دیا ہے کہ یہاں کوئی بندہ ہلکا کام کرے تو وہ ہلکا کیوں ہے. یعنی کیوں اس کے اندر ایسی عیب تلاش کیے گئے کہ لوگ پھر اس کام کی طرف جانے سے گھن کھائیں, اور پھر مجبوراً یہ ڈکیتیاں, یہ چوریاں, یہ بھتہ کھیری, یہ بہت ساری وجوہات یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں. حالانکہ ریڈی لگانا, رکشہ چلانا, یہ نارملی تھوڑی سی محنت سے ہو سکتا ہے, تھوڑے پیسوں میں یہ کام شروع ہو سکتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی یا تو مجھے میری ڈگری ہے وہ والی جاب چاہیے, یا جناب پھر میں نے پستول لے کے نکلنا ہے اور غلط کام کرنا ہے. تو خدارا کبھی بھی کسی کام کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے وہ ہلکا ہے یا معاذ اللہ یہ عزت چلی جائے گی. ارے اللہ کی رضا کے لیے کرے, حلال کمائیں, وہ رب عزت دینے والا. اور یہاں میں اپنے ان اسلامی بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ جو تانا دیتے ہیں ان گھر والوں کو, ان گھر والیوں کو, ان ماؤں کو, ان بہنوں کو, کہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا, والدین کی وجہ سے ہلاک ہوگا. تو پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کیسے, تو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ اس کے کم پیسے ہونے کی وجہ سے, اس کے پاس نعمتوں کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو تانا دیں گے کہ تیرے پاس ہے ہی کیا, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ, تو بندہ مجبوراً حرام کمائے گا. تو یہاں گھر والوں کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ اتنا پریشر کریٹ کر دیتے ہیں مرد پر کہ مرتا کیا نہ کرتا والا حال کر کے وہ حرام کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ عذر نہیں ہے, یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے گھر والے پریشر دیتے تھے اس لیے میں حرام کما رہا ہوں. ہمیں فقط حلال کی طرف جانا ہے. حضور کچھ فضائل اگر بیان ہو جائیں حلال کے. بالکل, جیسا کہ بیان کیا گیا کہ کسب حلال اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور بہت ہی فضائل ہیں. بلکہ حدیث پاک بیان کرنے سے قبل میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی نے بہار شریعت میں جس طرح ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اتنا کمانا کہ جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے ان کے لیے اور ادائے قرض کے لیے کفایت کر سکے, اتنا کمانا اس پر فرض ہے. اس کے بعد اس کو اختیار ہے, اٹس اپ ٹو ہم, اس کو اختیار ہے کہ اسی پر بس کرے یا مزید کمائے. بلکہ اگر ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے. تو یہ شرعی مسئلہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. اب ہم انشاءاللہ زوی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 احادیث مبارکہ, 3 روایات انشاءاللہ سنیں گے کہ جس سے قصب حلال اور لقمہ حلال کی فضیلت انشاءاللہ زوجل مزید واضح ہوگی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں, اس کھانے سے بہتر
کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کما کر حاصل کیا. اور آگے سرکار مدینہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے. حالانکہ آپ کو بادشاہت حاصل تھی، آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے وقت کے، لیکن آپ بھی کما کر اس کے حلال کھایا کرتے تھے. اگلی روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. فرائض کے بعد بھی ایک فریضہ ہے. اس میں مشغول ہو کر ہمیں نمازیں قضا نہیں کرنی، ہمیں روزے نہیں چھوڑنے، بلکہ فرائض کے بعد بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے. تیسری روایت بہت ہی پیاری روایت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب کوئی چیز بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، ایگزیجریشن نہ کریں، اور جب ان پر کسی کا آتا ہو، کسی کو دینا ہو ان پر، تو دینے سے ٹال مٹول نہ کریں، فوراً ادائیگی کر دیں، اور اگر جب ان کا کسی پر آتا ہو، کسی اور کو انہیں دینا ہو تو اس پر بیجا سختی نہ کریں. کیا بات ہے، یہ حدیث پاک تو پورا ایسا لگتا ہے کہ وہ پورا کمپائل کر کے دے دیا بزنس کو. کمال ہے. یہ ایک ایک بات کو ذرا دوبارہ فرمائیں نا، کیا کیا فرمائیں. میں یہ 5-6 چیزوں میں تو پورا گھیرا کر دیا بزنس کو. جی امیزنگ. دوبارہ اگین انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کمائی جو ہے، جی فرمایا کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. اب رکیں یہاں پر، اب سوچیں. اب یہ میرے تاجر اسلام پہ غور کرتے جائیں. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کمائیوں میں پاکیزہ کمائی. ذرا غور کریں، بہت ساری باتیں پیچھے رہ گئی. آپ کی کمائی جو ہے، آپ کی جو ارننگ ہے، ٹاپ لیول کی پاکیزہ بن سکتی ہے. اب پہلی بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. یہ بہت ایزی ہے، واقعی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. کچھ لوگ خواہ مخواہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ سچ بولیں، بزنس کم نہیں ہو جائے گا. ارے سچے تاجر کے پاس لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. وہ اسٹور والا بڑا سچا ہے، وہ دودھ والا دودھ ٹھیک دیتا ہے، وہ کاروباری سچا کا کپڑا پورا ناپ کے دیتا ہے. لوگ ڈھونڈ کے جاتے ہیں. یہ بے وقوفی ہے کہ جھوٹ بول کر مجھے زیادہ مل جانے ہیں. تو پہلی بات آج نیت کرتے جائیں، سارے لوگ نیت کرتے جائیں کہ کبھی بھی انشاءاللہ کاروبار میں بھی ویسے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تجارت کا ہم نے تذکرہ سنا ہے، رزق حلال کی برکتیں سن رہے ہیں. ہم اپنی انشاءاللہ تجارت کو ستھرا پاکیزہ کریں گے. یقین کریں، آپ رزق حلال کمانا شروع کر دیں، حرام سے جان چھڑا لیں، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹینشن دور ہو جائے گا. ارے جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو کیا برکتیں ملتی ہیں. آگے عرض کرتا ہوں. جی حضور، دوسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات پیسے کسی کے رکھوانے کوئی آ جاتا ہے ہمارے پاس، کوئی مال رکھوانے آ جاتا ہے، چلو یار وہ تو دیر سے آئے گا، یہ مال بیچ دو، بعد میں دوسرا دے دیں گے. بہت ساری کاروباری حضرات گڑبڑ کرتے ہیں. یہاں انشاءاللہ اس پر بھی نیت کر لیں. اگلی بات فرمایا کہ جب وعدہ کریں تو اس کا خلاف نہ کریں. وعدہ کریں تو خلاف نہ کریں. اب وہ ہمارے یہاں تو ایک بڑا عجیب جملہ ہے، وعدہ ہی کیا جب وفا ہوا. ارے کمال. اچھا یہ بتائیے، کراس چیک ایڈوانس لینے کے کلچر کیوں پڑا؟ ہاں، کراس چیک بھی اسی لیے لیتے ہیں، زبان تو پوری ہوتی نہیں. یہ دیکھیں کتنا عام ہے. آپ دیکھیں آج کل بھائی کراس چیک بنواتے ہیں، نام کا بنواتے ہیں، ایڈوانس چیک کیوں لیتے ہیں؟ میں نے سوچا اس پر شاید اس کی وجہ اعتماد نہیں ہے کہ یار اگر میں نے مال دے دیا اور جو اس کہہ رہا ہے کہ بھائی 10 دن کے بعد. اچھا پتہ کیا کہتے ہیں، 10 دن بعد نہیں، 15 دن کا چیک دے دو. اچھا یہ ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں 30 دن میں دوں گا، نہیں 40 دن کا چیک. لیکن چیک دے دو تو پکڑ لیں گے، ورنہ زبان پہ تو گیا ہے. اب سوچو یار، ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے. بندہ بولے آپ چیک نہ دو یار، آپ نے زبان دے دو یار. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی زبان آگے بول دیا نا، آپ نے بول دیا کافی. اللہ کرے. اور ایسے لوگوں کو لوگ مال دیتے ہیں. میں جانتا ہوں ایسے تاجران کو کہ لوگ ان کو مارکیٹ سے سستا دے کر آتے ہیں کہ یار ہمارا خرید لو، کیونکہ یار اس نے جو ڈیٹ دینی ہے نا اس سے 1 دن پہلے دے دینا ہے. تو مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کو بزنس ملتا ہے. چیک بھی دے دیتے پھر 2 دن پہلے فون کر رہے تھے بھائی. ہمارے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ چلیں اب وہ ان کی بات نہیں کرتے، ہم اچھوں کی آج بات کرتے ہیں. چلیں بھائی اگلی بات بتائیں. اگلی بات جو حدیث پاک کا حصہ ہے، اس میں غیبتیں اور کئی پہلو اس میں شامل آپ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے کہ جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت، اس کی برائی نہ کریں. اب یہ عجیب بات ہے. مال خریدتے ہی بولا ٹھیک تو نہیں ہے، بڑا گڑبڑ ہے، پھر بھی لے لیتا ہوں، چلو کیا کرنا ہے، آپ بھاؤ بولو. اگلے کو پہلے ہی پانی میں بٹھا دیا. ایسا بھاؤ بولتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس کے 1 لاکھ روپے کی چیز ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایسا بھی ہے، میں نے جانتا ہوں دکان میں 4-5 بھائی ہوں گے نا، یا والد صاحب ہوں گے، ایک بندہ اسپیشل ہوگا خریدنے کا. وہ جب خریدنے کی باری آئے گی لوٹ سب ہٹ جائیں گے پیچھے. وہ آئے گا چبر شیر میں، اب وہ ذرا وہ باتیں کرے، پہلے تو مال میں 100 عیب نکالے گا نا. وہ اگلا بولے میں مال لے کے واپس جاتا ہوں بھائی، پھر اس کے بعد اس کو ایسے ریٹ دے گا، اس کو کہتے ہیں نا ایسا بخار دے دے گا. تو یہ نہ کرے. آپ نے ایک چیز لینی ہے، خامہ کا اس کی مذہب. تو حدیث میں اس کی ممانعت آئی نا، پاکیزہ کمائی کمانی ہے نا.
تو خریدتے وقت اس کی مذمت نہ کریں. نہیں لینا نہ لیں, اب لینا بھی ہے اور اس کی مذمت اس لیے بیان کرنی کسی طرح اس کو ڈی مورلائز کر کے اس کے پیسے کم کروا لوں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اگلی بات فرمایا کہ جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں. ہاں, اب وہ ہے نا کہ بنا بھی ہے نا کہ مال بیچتے وقت سبحان اللہ کہنا اور تسبیح پڑھنا اور جناب اس کے وہ فضائل بیان کرنا کہ بندہ گھر جا کے بولے کدھر گئے فضائل سارے. کپڑا لیتے وقت اتنی ساری چیزیں بتائی تھی, گھر جا کے اس کا کلر اتر رہا ہے. تو یوں مطلب نہ کرے کہ جھوٹی تعریف ہو, مبالغہ آرائی ہو. آج کل تو وہ اسٹیمپ کا چکر چلا ہوا ہے, میڈ ان فلاں لگا کے دے دیتے ہیں, تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگلی بات, ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں. ہاں, اور ویسے تو مشہور یہی ہے کہ لے لو بھائی, اب وہ لیتے وقت ہم منتیں کر رہے ہیں, اب وہ جوتے گھستے رہے اس کے. مشہور ہے کچھ لوگوں کے بارے میں اسد بھائی کہ یار ان کو پیسے دینے تو نئے جوتے خرید لینا. اچھا, ہماری مارکیٹ میں مشہور ہے کیونکہ اب جوتے گھس جائیں گے. تو یار ایسی عزت کا کیا فائدہ, پیسے کی کمائی. دیکھیں آپ کے بارے میں کیا باتیں ہوتی, تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹائم پہ پیسے دے دینے چاہیے. اور اگلی بات بہت خوبصورت ہے, جو آخری نقطہ بیان کیا گیا اس میں ماشاءاللہ بہت سی زبردست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خیر خواہی کا مدنی پھول انشاءاللہ ملیں گے کہ جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں. اب کوئی مثال کے طور پہ بیچارہ آپ کے پیسے نکلتے ہیں, اب کچھ لوگوں کی تو عادت ہے ڈیلے کرنے, کچھ واقعی پھنس جاتے ہیں, تو اس میں تو بڑے فضائل ہیں. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ فتویٰ یاد آ رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اگر غلطی ہو تو اصلاح فرمائیے گا, کہ کسی نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض لوٹانے کی وقت آ گیا, اور اب جو لینے والا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اسے کچھ وقت دے, تو روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملے گا. آپ سوچیے, ہاں معاف نہ کرے, اس کو لیٹ کر رہا ہے, اب لیٹ کرنے راضی خوشی سے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے, ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار میں نے اس کو بڑی جو ہے نا وہ رعایت دے دی, یعنی پہلے گالم گلوچ مار کٹائی ڈانٹ ڈپٹ سب ہو گیا, اب پتہ ہے دے ہی نہیں رہا, تو چل یار تیرے کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا. ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہی سے شروع ہوتا ہے. ہاں, لڑائی جھگڑا کر کے ٹائم دیا نہیں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ واقعی پریشان ہے, خوش دلی کے ساتھ وقت دیں. ذرا سوچیں اگر کسی کے اوپر آپ کے لاکھ روپے نکلتے ہیں اور اب آپ وہ 1 لاکھ روپے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں, 30 دن کا ٹائم تھا, اس کو کہتے ہیں چلو 10 دن اور, تو روزانہ 10 دن تک 1 لاکھ روپے اللہ کی رحمت سے اگر قبول ہو جائے تو 10 لاکھ روپے 10 دن میں صدقہ کرنے کا ثواب آپ نے کما لیا. 40 دن بعد پیسے بھی واپس آ گئے, تو اس سے اچھی کیا بات ہوگی. تو قرض دیں تو تھوڑے سا ریلیف بھی ساتھ دیں, اللہ کی رضا کے لیے دیں. تو دیکھیں دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھایا گیا. وہ جتانے والی بات بھی ہے, دریا کو کوزے میں بند کرنے والی نبی پاک علیہ السلام کے کیسے کمال, کیسے الفاظ ہیں. یہ چند لائنوں کے اندر اگر اس کو اگر میرا خیال ہے پلرز آف بزنس کر دیا جائے, یہ 6 باتیں پکڑ لینا اپنے بزنس میں, تو میں سمجھتا ہوں بریلینٹ بزنس مین آپ بن جائیں گے. میں آخری ایک انشاءاللہ حدیث پاک میں سناؤں, پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا, صحابہ کرام موجود تھے, اور پھر انشاءاللہ آگے چلنا ہے اس موضوع کے متعلق. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں, اگر میرے درزی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی کرتی ہیں نا سلائی کا کام, سنیں, کہتے ہیں میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے راست بازی دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہو. سبحان اللہ. ایک دوسرے شخص نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, میں معمار ہوں, بلڈر. اب میرے بلڈر اسلامی بھائی اگر سن رہے ہیں جو بلڈنگیں وغیرہ بناتے, سنیں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو نے راست بازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اور ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں تجارت کرتا ہوں. اے بزنس مین, اے تجارت کرنے والوں سنو, میرے آقا نے فرمایا اگر تو نے راست بازی یعنی ایمانداری سچائی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو سچا بزنس مین تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو انشاءاللہ تجارت کریں گے, سچی کریں گے, تجارت کریں گے, وعدوں کی پاسداری کے ساتھ کریں گے. آج نیت کر لیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کو لیتے ہوئے کہ انشاءاللہ حلال کے سوا کچھ نہیں کمائیں گے, کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فقط حلال روزی عطا فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب بات کرنی ہے, آپ نے خواب دیکھا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مکہ مکرمہ پر نازل ہو کر مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گیا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا ہر گھر میں داخل ہو گیا. پھر وہ تمام اجزاء مل کر پورا چاند بن کر ان کی گود میں آ گیا. آپ نے ایک راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے ظہور اور ان کے اتباع کی خوشخبری دی. اب یہ راہب کے ساتھ کیا واقعہ ہوا یہ ذرا سنیے. سیدنا ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند ہے. وہ اس طرح کہ آپ ملک کے شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, وہاں آپ نے خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا. اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرما مکے سے. اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے.
پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ راہب کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو گلے لگا لیا، پیشانی چومتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے جا رہے ہیں کہ بحیرہ راہب کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس بحیرہ راہب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ملاقات بھی ہوئی تھی جب نبی پاک آپ کے ساتھ تھے۔ اس ایک درخت کے نیچے میرے آقا نے آرام کیا تھا اور بحیرہ راہب نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ درخت کیسا ہے، وہ ملاقات کیسی ہوئی، وہ تو ہم نہیں دیکھ سکے، مگر اس ملاقات کو تو نہیں دیکھ سکے، اس درخت کو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں اردن اور جارڈن میں۔ یہ مبارک درخت آج بھی موجود ہے، آج بھی دنیا حیران ہے۔ 1450 سال گزر گئے ہیں، کئی کلومیٹر تک ایک بھی درخت نہیں ہے، سبزہ نام کی چیز نہیں ہے، مگر یہ درخت جوں کا تو موجود ہے، خوبصورتی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہاں جا کر پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس درخت کے نیچے کوئی جانور آج بھی نہیں جاتا، دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں، اس درخت کے سائے میں ادب کی وجہ سے نہیں جاتے۔ یہ وہی درخت ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لائے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام اس درخت کے نیچے تشریف لائے، آرام فرمایا۔ آئیے اس درخت کے پاس ہم بھی چلتے ہیں، مناظر کی صورت میں آئیے دیکھیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسات اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسات۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس مبارک شجر کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنا دی گئی ہے، ایک دروازہ بھی ہے اس میں۔ آئیے اندر چلتے ہیں، درود پاک آپ بھی پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چلتے ہیں اس درخت کے سائے میں۔ میرا خیال ہے تو چپل اتار لینا چاہیے، پوری جگہ باقی ہوئے ہیں جہاں یقیناً میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ اس درخت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، آئے گھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، اس مبارک شجر نے صرف پیارے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا، بلکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ نماز بھی ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، اس درخت کے سائے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، جب یہاں تک پہنچایا ہے تو ہمیں محشر میں اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے۔ گفتگو اور کام کاج روک کر آذان کا احترام کیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، نہ صرف موقع ملا، اسے محسوس کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم ایک طویل سفر کر کے آئے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ جب سے میں نے پڑھا تھا، دیکھا تھا کہ ایک ایسا درخت موجود ہے جس کو ایسی خاص نسبت حاصل ہے اور وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی موجود ہے اور آ کر اسے دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر ایک شوق جاگا کہ
اس درخت کے پاس جانا چاہیے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے صحبت اٹھائی، اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں تشریف لا۔ ایک خانقاہ تھی جہاں پر ایک راہب، یعنی دنیا سے دور رہ کر جس کو عبادت کرنے والا کہتے ہیں، اپنے اعمال بجا لانے والا کہتے ہیں، وہ راہب وہاں رہتا تھا، اور اس کی علماء نصارہ میں بڑی قدر تھی۔ وہ نصرانی تھا لیکن اپنے مذہب میں وہ ایک امام کی حیثیت رکھتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور یہ دونوں حضرات بغرض تجارت شام کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک منزل پر بیری کے درخت کے سائے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ راہب کے پاس چلے گئے، اور بحیرہ نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا درخت کے سائے میں کون بیٹھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا وہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس نے کہا یقیناً وہ نبی ہوں گے، اور اس درخت کے سائے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، یعنی یہ پورا پیریڈ اس درخت کے سائے میں کوئی اور نہیں آیا، یہ بیٹھے ہیں درخت کے سائے میں آ کر، تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے پیارے شجر تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں عطاری ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عبدالوہی بھائی، اس کلپ جو ابھی دکھایا گیا مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا، اس میں جو آپ تشریف لے گئے اس مقام پر، تو وہ درخت تو ویسے تو سدا بہار ہے لیکن بظاہر اس پہ خزاں کا منظر تھا۔ پھر ہم نے ایک فوٹیج، ایک تصویر بھی دیکھی کہ جو بظاہر اس میں سرسبز و شادابی ہے، تو یہ کیا اس کے پیچھے؟ میں جب وہاں گیا تو کیونکہ میں نے تصویروں میں اس درخت کو بڑا گرین دیکھا تھا، جب ہم گئے تو اس میں پتے نہیں تھے، تو وہاں ایک صاحب ہمیں ملے، انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ اس درخت پر خزاں میں پتے بالکل جھڑ جاتے ہیں اور پھر بالکل ہرا بھرا یہ بہار میں ہو جاتا ہے، اور 5 سال تک اگر اس ایریا میں بارش نہ ہو پھر بھی وداؤٹ واٹر یہ پورا سرکل چلتا رہتا ہے۔ یعنی اس کو باقاعدہ جب سارے دنیا کے درختوں میں پتے لگتے ہیں، جو باہر کا ایک موسم آتا ہے وہ بھی اس پر آتا ہے، خزاں کا موسم بھی آتا ہے، پتے بھی جھڑتے ہیں، پانی آ جائے تو آ جائے، بارش ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ 1400-1450 سال سے درخت چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک ایسا زندہ، یوں سمجھیے کہ الحمدللہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، نبی پاک کا ایسا معجزہ موجود ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ مجاہد چشتی بات کر رہا ہوں، ڈراور کے قریب 27 چک والی مسجد سے۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر کا سلسلہ ہے، فیضان صدیق اکبر، یہ بہت اچھا ہے، میں موبائل کے ذریعے سن رہا ہوں، تو مجھے حبیب بھائی سے التجا ہے کہ وہ ہر سلسلے میں تشریف لایا کریں، ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان کی بات سن کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں کیسا جذبہ ہے، موبائل فون پہ سلسلہ سن رہے ہیں۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لائٹ جانے کا بڑا شکوہ کرتے ہیں لوگ، لائٹ چلی گئی ہم سلسلہ نہیں سن سکے، تو آپ موبائل فون پر ہماری تقریباً جتنی پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ زبانی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عنقریب میری نیت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ دیکھیں گے پرومو کی صورت میں بھی، اس کا طریقہ کار بار بار انشاءاللہ چینل پر بھی ہم دکھائیں گے۔ لیکن موبائل کمپنیز سے اگر رابطہ کیا جائے تو مدنی چینل اب موبائل فون پر بھی آتا ہے، یعنی آپ کچھ پیسے، تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ 20 پیسے مجھے بتایا تھا 1 منٹ کے غالباً، تو اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی کوئی سلسلہ موبائل پر سن لیتے ہیں، لائٹ نہیں جاتی اور لائٹ موبائل پر تو جاتی نہیں ہے، تو آدھے گھنٹے میں شاید 5-10 روپے خرچ ہو جائیں گے اور آپ کافی بڑی مواد، سلسلہ، آپ اپنا پسندیدہ سلسلہ موبائل فون پر سن سکیں گے۔ تو امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ مجھے میسج بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ رزق حلال کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے جو آپ نے رہنمائی کی اس کو بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ چھوٹی جاب کو ہم چھوڑ دیتے تھے، جس کو چھوٹا سمجھتے تھے، تو بالکل حلال ہے، طیب ہے، آگے بڑھیے اور وہ حاصل کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں برکت عطا فرما دے گا، حلال بہت زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ دوستی بھی ہمارا ایک ٹاپک تھا، یقیناً یہ ساری باتیں دوستی کی ہی ہیں، نبی پاک سے کیسا پیار ہے وہ ہم نے دیکھا کہ زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، پھر بھی آقا کو یاد فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ظہور اسلام سے قبل بھی
ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی اسلام کے بعد بھی دوست، اسلام سے پہلے بھی دوست تھے۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات دیکھیں، دوست کے گھر جاتا ہے، لیکن نارملی ہم اپنے دوستوں کے گھر کتنی بار جاتے ہیں، لیکن کتنا پیار، کتنی قربت تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی گہری دوستی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ تشریف لاتے، اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس کی صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائیں۔ اللہ، میں جب یہ پڑھا میں نے کہا ہمارے پیر صاحب زندگی میں ایک بار گھر آ جائیں، بندہ بولے یار گھر وصول ہو گیا، یہ گھر نہیں مجھے ملے ایسے لوگ کہہ رہے گھر نہیں بیچیں گے، کیوں؟ امیر علیہ السلام ہمارے گھر آئے، اتنا پیار، واقعی پیر صاحب سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج عاشق کہتا ہے نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مگر صدیق اکبر کی قسمت پر ہم سب قربان، روزانہ، اور فرمائے روزانہ صبح و شام میرے آقا تشریف لائیں۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان ہے ان کی دوستی کی۔ حضور یہ بتائیں کہ دوستی تھی نا، یہ سنا ہم نے، عمر کتنی تھی جب یہ دوستی ہوئی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب دوستی تھی اس وقت آپ کی عمر تقریباً 16 یا 18 سال تھی، ٹھیک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سے 2 یا 2.5 سال عمر میں بڑے تھے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دوستی کے وقت کم و بیش 20 سال تھی، ٹھیک ہے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 38 سال تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، اور یہ اسلام تقریباً 38 سال کی، تقریباً 2-2.5 سال کی عمر کا ڈفرنس تھا، اور شاید یہی ایک وجہ ہوگی۔ کیا کہیں گے ریزن دوستی کا کیا ہے؟ اور ہم جیسا کہ بیان کیا اسد بھائی نے کہ یہ فطری طور پر جو ہم عمر ہوتے ہیں تو ان میں انسیت اور قربت زیادہ دیکھی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں بھی، تو بظاہر سرکار کی ظاہری حیات، ظاہری زندگی بھی 20 سال کے قریب تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی عمر مبارک تقریباً 18 سال تھی، تو یہ ایک فطری ایک قربت کی ایک وجہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیگر وجوہات کی طرف نظر ڈالیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کے اس علاقے میں رہتے تھے، اس جگہ رہتے تھے جہاں کفار مکہ یا قریش کے جو اکثر لوگ ہیں وہ تاجری آباد تھے اس علاقے میں، اور جن کی تجارت شام، یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر کا کام بھی جس طرح ہم نے سنا ابتداءً کی تجارت تھا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد بھی اور پہلے بھی آپ بھی تجارت فرمایا کرتے تھے، تو اس طرح یہ تجارت بھی ایک سبب تھا کہ باہم قربت اور محبت کی۔ ایک اور وجہ اگر ہم دیکھیں تو زمانہ جاہلیت میں کفار قریش میں بہت ساری برائیاں عام تھیں، جن میں شراب نوشی، زناکاری وغیرہ وغیرہ، بت پرستی، اور یہ دونوں عظیم ہستیاں طبعاً بھی ان برے کاموں سے دور تھیں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان دونوں نفیس ہستیوں میں قربت کی وجہ تھی اور دونوں آپس میں دوستی کا سبب بنی۔ سچی بات تو یہ ہے، کرم نوازی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تھی، جو ان کو اپنا ساتھ عطا کیا، اپنی قربت عطا کی، اپنا پیار عطا کیا، اور کیسا عطا کیا کہ آج بھی عطا فرما رہے ہیں، آج بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، بات وہی ہے، تذکرہ کرتے چلے جائیں، جی نہیں بھر رہا، مگر سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کر رہے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بال بچوں کے لیے